إن الحمد لله نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرع. آج سورۃ التوبہ کی ہم آیت نمبر 105 سے اونورڈز کنٹینیو کریں گے، اور پچھلی کلاس کے اندر، پچھلے لیکچرز کے اندر ہم یہ تفسیر سے اب پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کو پسند کرتے ہیں، انسان کے ٹرانسپیرنٹ بیہیویئر کو پسند کرتے ہیں، اور منافقین اور مومنین میں فرق خصوصاً بتاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں بھی پڑھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے ان کی تعظیم کیوں ضروری ہے۔ آج کی آیات ہم مختصر رکھیں گے اور اسی چیز کی کنٹینیوشن میں ہم آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دے کہ عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومن بھی۔ میرے خیال سے یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا ہوا ہے، نہیں کیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر تم اس ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کو جانتی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس چیز میں مسلمانوں کو تین طرح کی تلقین کرتے ہیں۔ کیا؟ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص زبانی اگر کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے، باتیں کرے کام کوئی نہ کرے، اور عملاً اس کا کہیں سے مسلمان ہونا ظاہر نہ ہو، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اعملو، کہ وہ شخص عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، کہ اللہ تمہاری بات سنے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، جو تم کرتے ہو اس چیز کو ضرور دیکھے گا۔ اب اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
رسول اور ایماندار لوگ بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ یہ آیت کا حصہ بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صحابہ کو دیکھتے تھے کہ کس کا عمل سچا ہے، کون عملی طور پر دین چلا رہا ہے، کون اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ایک شخص، اسی طرح مومنین کی بات بھی آئی کہ ایک شخص کا عمل اللہ کا نبی بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا مومن، اللہ کے نیک بندے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں بیٹھے علم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی چیز یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی کو سورۃ التوبہ کی اس آیت کے مطابق غیب کا علم تھا، ہرگز نہیں تھا۔ ہم نے آیت کو دو طرح سے دیکھنا ہے۔ عمل کا مقبول ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مومنوں کا دیکھنا وہ کس طرح ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن کا آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو برا کام کرتا ہے تو اس کا جو مسلمان بھائی ہے وہ اس کو اچھی چیز سکھاتا ہے، وہ اس کو باور کراتا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ایسا ہے۔ تو غرض کیا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف آپ کو ریفلیکشن دکھاتا ہے، وہ یہ ہرگز نہیں کرتا کہ فیصلہ کر لے کہ تمہاری برائی کیا ہے اور تم میں مطلب اچھائی کیا ہے۔ اگر کوئی بھائی ہمارا غلطی کر رہا ہو تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو انکریج کریں۔ اگر ہم اس میں کوئی عیب دیکھیں تو ہم اس کی تذلیل نہ کریں۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اس آیت سے مراد یہی ہے کہ ایک مسلمان کو عمل کرتے رہنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو بینگ اے مومن یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو باآور کرواتے جائیں اور اس کو یہ چیز بتاتے جائیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ علیم حکیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا کہ اللہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ بڑا خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو کوئی عذر پیش نہیں کیا، انہوں نے سچ بولا۔ اور یہ آیت بالخصوص ان کے بارے میں۔ وہ کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مرارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو بہت سے منافقین نے جھوٹے عذر پیش کرنے شروع کر دیے، لیکن یہ تین واحد شخص تھے جنہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا۔ تو اب ان کی جو توبہ کا معاملہ تھا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ آیت نمبر 118 میں تفصیلاً آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب سرخرو کر دیا، بجائے اس کے کہ ان کو مطلب ذلیل و رسوا کرتے، جو کہ منافقین کو کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ سچے مومن تھے، انہوں نے عملاً بتا دیا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچائی کو لازمی پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہر خاص اور عام کو چاہیے کہ وہ سچائی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑے، جیسا کہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ آگے دیکھیں،
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حرب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اب یہ مسجد ضرار کی بات آ رہی ہے جو کہ منافقین نے بنائی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے لیے گھات یا انتظار کی جگہ بنانے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پر برسر پیکار تھا، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا تھا، جگہ جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب ہم میں بتاتا ہوں مسجد ضرار کیا تھی۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر انہوں نے ایک مسجد بنا لی، ایسی مسجد جو کہ منافقین کی تھی، اور یہ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے تھے کہ آپ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے چار گھنونے مقاصد تھے۔ پہلا کیا تھا؟ ضرارن، نقصان پہنچانا، کہ مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچائیں گے۔ دوسرا کیا تھا؟ وکفرن، کہ کفر میں تقویت دینا، کفر کو پروان چڑھانا، مطلب ہر ٹائم مخالفن سوچ رکھنا اور مسلمانوں کو ہر طرح سے نیچا دکھانا۔ تیسرا کیا تھا؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یا مؤمنین، یا میرے خیال سے قرآن میں آیا ہاں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے درمیان فرقہ پیدا کرنا۔ اور چوتھا مقصد کیا تھا؟ وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت چاہتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ ہم نے تو ہر ٹائم حسن اخلاق کا وعدہ کیا ہوا، بلائی کرنی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کی مسجد کو بھی، کہ آپ اگر کوئی دنیا میں ایسا ادارہ بناتے ہیں جس میں تفرقہ بازی آپ نے بھرپور رکھنی ہے، تو پھر بھلائی کا دعویٰ ظاہری کرنا ہے، مسجد بنا دینی ہے، لیکن تفرقہ بازی کرنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مسجد مسجد زرار کے مترادف ہے۔ دور حاضر کے اندر بھی اگر کوئی شخص نیکی کی نیت نہیں کرتا اور تفرقے کو پروان دیتا ہے، تو اس کی بھی مثال اسی مسجد سے ہے جو کہ تفرقہ بازی کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے۔ آج کی جو اگلی آیت ہے، اس پہ ہم آخری آیت ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ ابھی دیتے ہیں، اس میں ایسے آدمی ہیں جو کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک مسجد کی بنیاد جو کہ مسجد زرار تھی، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا تھا، غلط مقاصد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دے دیا کہ اگر یہ آپ کو بلا بھی رہے ہیں تو آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے اس مسجد میں عبادت نہیں کرنی۔ اور پھر اگلی بات کی کہ جو مسجد خیر والی ہے اس میں آپ عبادت کریں۔ مفسرین کے ہاں، اہل تقوی کے ہاں دو قول مشہور ہیں اس آیت کو لے کے، کہ دو قول کیا ہیں؟ پہلی کون سی مسجد؟ مسجد قباء، جس کے بارے میں آتا ہے من اول یوم، اور مسجد قباء شروع ہی سے تقوی پر قائم کر دی گئی تھی۔ اور دوسرا قول آتا ہے المسجد الذی اسس التقوی، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یہی میری مسجد، مطلب کوئی ایک خاص مسجد نہیں،
ہر وہ مسجد جو کہ تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، لیکن مفسرین کے ہاں یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جو تقوی پر ہے اس پر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لکھیں مفسرین کے ہاں تقوی والی مسجد جو تھی وہ کیا تھی؟ مسجد قباء تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء میں جانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ نہ کہ آپ مسجد زرار میں نماز پڑھیں۔ جو اہل قباء والے تھے، آپ میں سے جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے قباء کی مسجد دیکھی ہوئی، جو اہل قباء والے تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہی نیک لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے ان کی طہارت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پانی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس چیز کو یحبون ان یتطہروا سے جوڑا گیا کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں اہل قباء والے، اور اللہ پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پاکیزگی کیا ہے؟ یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے، تو پاکیزگی کیا ہے؟ ایک انسان جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ ہو کے جائے۔ وہ کیسے؟ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے، وہ غسل صحیح طریقے پہ کرے، وہ وضو صحیح طریقے پہ کرے، اس کا لباس صاف ہو، اس کا دل صاف ہو، کس چیز سے؟ حسد، تکبر، بغض اور نفاق سے بالا تر، اس کا مال پاک ہو، اس کی زبان پاک ہو۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی مسجد میں جاتا ہے تو اس کی بنیاد پاکیزگی کے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پاکیزگی مطلب صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ تو غرض یہ کہ مسجد زرار اور مسجد تقوی میں فرق عمارت کا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ مسجد زرار جو تھی منافقین کی وہ تفرقہ پھیلاتی تھی، جبکہ مسجد قباء جو تھی، جو مسجد تقوی ہے، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ تقوی کے اوپر قائم رہتی تھی، لوگوں کو اللہ سے جوڑتی تھی، خوف خوف سکھاتی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف سکھاتی تھی، اور انسان کو ظاہر اور باطنی طور پر پکیزہ رہنے کا سبق دیتی تھی۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے، ہر خاص اور عام کو چاہیے کہ وہ مطلب اپنی ان چیزوں کا خیال کرے جب بھی وہ مسجد کی طرف جائے۔ اگلی آیات سے کیونکہ ٹاپک بدل جائے گا تھوڑا سا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔